بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل احاب دبغ فقط طہورا جازت الصلاۃ فیہ والوضوء منہ الا جلد خنزیر والآدمی کی۔ وکل احاب دبغ، اور ہر کچی کھال جس کو دباغت دے دی گئی ہو طہورا وہ پاک ہو گئی۔ جازت الصلاۃ فیہ، اس میں نماز پڑھنا، والوضوء منہ، اس سے وضو کرنا جائز ہے، الا جلد الخنزیر، سوائے خنزیر اور آدمی کی کھال کی۔ اس عبارت میں صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی جانور مر جائے یا اس کو شرعی طور پر ذبح کر دیا جائے، شرعی طور پر ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حلقوم پر چھری چلا کر دم مسفوح کو بہا دیا جائے، وہ شرعی ذبح ہے۔ تو مردار اگر کوئی جانور مر جائے، چاہے وہ جانور حلال کی قبیل سے ہوں یا حرام کی قبیل سے ہوں، یعنی وہ جانور جس کا گوشت کھانا جائز تھا اگر شرعی طور پہ ذبح کیا جاتا، جیسے بھیڑ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ، یا وہ جانور جس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، جیسے چیر پھاڑ کرنے والے درندے، شیر، چیتا، بھالو وغیرہ، کتا وغیرہ۔ اگر جانور زندہ ہو اور اس کو شرعی طور پر حلقوم پر چاقو چلا کر اس کو ذبح کر دیا گیا ہو اور دم مسفوح کو بہا دیا گیا ہو، تو اس جانور کا کھال پاک ہوگا اور اس کو استعمال میں لانا جائز ہوگا۔ یا جانور مر جائے تو مردار جانور، خواہ وہ معقولات کی قبیل سے ہوں یا غیر معقولات کی قبیل سے ہوں، مردار کا گوشت ناپاک ہے۔ البتہ اس مردار جانور کے کھال کو نکال کر اگر اس کو دباغت دی جائے تو پھر وہ کھال بھی پاک ہو جائے گی اور اس کا استعمال جائز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھیڑ مر جائے، بکری مر جائے، اب گوشت تو جائز نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی کھال نکالے اور کھال نکالنے کے بعد اس کو دباغت دے دے، یا شیر، بھالو، چیتا وغیرہ یہ مر جائے، اس کے کھال کو نکال کر اس کو دباغت دی جائے تو پھر وہ کھال پاک ہو جائے گی، اب اس کھال کو استعمال میں لانا جائز اور درست ہوگا۔ پہلے دباغت سمجھے، دباغت کس کو کہتے ہیں؟ دباغت کہتے ہیں کہ کھال کے اندر جو بدبو اور اس کی رطوبت ہوتی ہے اس کو زائل کرنا۔ دباغت نام ہے کھال اور چمڑے کی بدبو اور رطوبت کو زائل کرنے کا۔ اب رطوبت کو زائل کرنے، بدبو کو زائل کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نمک
اسی طریقے سے کوئی کیمیکل وغیرہ کوئی دوائی ڈال کر اس کی رطوبت کو ختم کر دی جائے، اس کی بدبو کو زائل کر دی جائے، اس کا نام ہے دباغت حقیقی۔ اور دوسری دباغت یہ ہے اس کو دھوپ پر سکھا کر، مٹی میں رگڑ کر، ہوا میں چھوڑ کر اس کی رطوبت کو، اس کی بو کو، بدبو کو زائل کر دی جائے، اس کا نام ہے دباغت حکمی۔ تو دباغت چاہے حقیقی ہو یا حکمی ہو، یعنی نمک کیمیکل وغیرہ لگا کر اس کی رطوبت اور اس کی بدبو کو زائل کی ہو، یا دھوپ میں سکھا کر، مٹی سے رگڑ کر، ہوا میں سکھا کر اس کی رطوبت کو دور کی گئی ہو، اس کی بدبو کو دور کی گئی ہو، بہر صورت وہ کھال پاک ہو جائے گی اور اس کا استعمال جائز ہوگا۔ استعمال جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کھال کا کوئی کپڑا بنا کر پہن لے اور اس کپڑے کو پہن کر، اس کھال کو پہن کر نماز پڑھنا چاہے تو جائز ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اس کھال پر کھڑے ہو کر اس پر سجدہ کر کے نماز پڑھنا چاہے تو بھی جائز ہے۔ اس کا مشکیزہ بنا کر اس میں پانی ڈالا جائے، پانی رکھا جائے اور اس سے پانی لے کر وضو کیا جائے، تب اس سے نماز درست ہو جائے گی۔ اسی بات کو صاحب کتاب نے فرمایا ہے جازت الصلاۃ فیہ، اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس میں نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دباغت شدہ کھال کا کوئی اگر لباس بنا لے اور اس کو پہن کے نماز پڑھنا چاہے تو نماز جائز ہے۔ آگے کا والوضوء منہ، کہ اس سے وضو کرنا بھی جائز ہے، یعنی اس کا مشکیزہ بنائے، اس میں پانی رکھے اور اسی مشکیزے کے پانی سے وضو کرے تو یہ بھی جائز ہیں۔ تو دونوں صورتیں جائز ہیں، یعنی اس کو نماز کے لیے استعمال میں لانا وہ بھی جائز ہے، طہارت کے حصول کے لیے اس کے مشکیزے وغیرہ بنا کر اس کو استعمال میں لانا یہ بھی جائز ہے۔ البتہ احناف کے یہاں انسان اور خنزیر ان دونوں کے خال کو اگر دباغت دے بھی جائے تب بھی یہ پاک نہیں ہوگی۔ انسان کی خال کو شریعت نے کرامت کی بنیاد پر نجس قرار دیا ہے، تاکہ کوئی آدمی انسان کی کھال کو اتارے نہیں، اپنے استعمال میں نہ لائے، کرامت کی بنیاد پر، عظمت کی بنیاد پر۔ اور خنزیر کے خال کو نجس العین ہونے کی بنیاد پر نجس قرار دیا ہے، ناپاک قرار دیا ہے۔ تو احناف کے یہاں صرف یہ دو کھال ایسے ہیں کہ جو دباغت سے بھی پاک نہیں ہوتی اور اس کا استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ ایک انسان کی خال یہ ناپاک ہے کرامت اور شرافت کی بنیاد پر، اور دوسرا خنزیر کی کھال یہ ناپاک ہے نجس العین ہونے کی بنیاد پر، اور اس کو دباغت دینے سے بھی یہ پاک نہیں ہوں گے۔ البتہ اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خنزیر کے ساتھ جو کتے کی کھال ہے وہ بھی دباغت دینے سے پاک نہیں ہوتی، یعنی کتے کی کھال کو اگر دباغت دی جائے تو کتے کی کھال کو دباغت دینے سے وہ کھال پاک نہیں ہوگی، لہذا اس کا استعمال میں لانا جائز نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ کتا اسی طرح حرام ہے
جس طرح خنزیر حرام ہے، اور خنزیر چونکہ نجس العین ہونے کی بنیاد پر حرام ہے، اس لیے اس کے کھال کو دباغت دینے سے بھی وہ پاک نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کتے کی کھال کو بھی دباغت دینے سے وہ پاک نہیں ہوگی۔ احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کتے کی کھال کو خنزیر کی کھال پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ صحیح قول کے مطابق کتا نجس العین نہیں ہے، جبکہ خنزیر نجس العین ہے۔ لہذا کتا جو غیر نجس العین ہے، اس کو نجس العین پر قیاس کرنا اور دونوں کا حکم یکساں بیان کرنا درست نہیں ہوگا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں مردار کی کھال خواہ وہ کوئی بھی مردار ہو، دباغت دینے سے پاک نہیں ہوتی۔ اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنتفعوا من المیتۃ بإہاب ولا عصب، کہ مردار کی کھال اور پٹھے کے ساتھ نفع مت اٹھاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے مردار کی کھال اور اس کی پٹھے ہڈیوں وغیرہ سے نفع اٹھانے سے منع کیا ہے۔ تو اگر دباغت دینے سے وہ کھال پاک ہو جاتی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کی ممانعت، اللہ کے نبی کا منع کرنا یہ علامت ہے کہ مردار کی کھال، ان کے پٹھے وغیرہ یہ دباغت وغیرہ سے بھی پاک نہیں ہوتے۔ احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے لا تنتفعوا من المیتۃ بإہاب ولا عصب، اس کا تعلق مردار کے غیر دباغت شدہ کھال سے ہے۔ غیر دباغت شدہ کھال یعنی وہ کھال جس کو دباغت نہ دی گئی ہو، تو ایسے کھال سے انتفاع جائز نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اہاب کہا ہے، اور اہاب کہا جاتا ہے اس کھال کو جس کو ابھی دباغت نہ دی گئی ہو۔ گویا کہ غیر دباغت شدہ کھال کے متعلق اس روایت میں ممانعت آئی ہے۔ جہاں تک دباغت والی کھال کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اس کو دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، اس کا استعمال درست ہے۔ اور پوری دلیل آپ کے سامنے احناف کی دلیل کی ذیل میں بیان کی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا لا تنتفعوا من المیتۃ بإہاب ولا عصب والی روایت سے استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں اہاب کچے کھال کا تذکرہ ہے، نہ کہ دباغت شدہ کھال کا، اور زیر بحث مسئلہ دباغت والی کھال سے متعلق ہے، نہ کہ کچے کھال سے متعلق۔ احناف کے یہاں صرف انسان اور خنزیر کی کھال کے علاوہ ہر کھال دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان یتوضأ
من سقاء فقیل له انه میتۃ فقال دباغه یزیل خبثه او نجسه او رجسه. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مشکیزہ سے وضو کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کو کہا گیا کہ تم مردار کی کھال کا بنا ہوا مشکیزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دباغت دینا اس کے خبث کو، اس کی نجاست کو، اس کی گندگی کو دور کر دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دباغت دی جائے، دباغت دینے سے اس کی نجاست، اس کی گندگی، اس کی خباثت یہ دور ہو جاتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مردار کی کھال کو اگر دباغت دی جائے تو دباغت دینے کی وجہ سے وہ پاک ہو جاتی ہیں اور اس کا استعمال میں لانا جائز ہوتا ہے. آگے عبارت میں فرماتے ہیں صاحب قدری رحمۃ اللہ علیہ وشعر المیتۃ وعظمها طاہر، مردار کے بال اور اس کی ہڈی پاک ہے. یعنی اگر کوئی جانور مر جائے تو وہ مردار جانور کا جو بال ہے، اس کی جو ہڈی ہے، مثلاً بال، سینگ، ہڈی، دانت، یہ سب چیزیں پاک ہیں. جب پاک ہیں تو اس کو استعمال میں لانا جائز ہے. اگر یہ سب چیزیں پانی وغیرہ میں گر جائیں، کسی پاک چیز میں گر جائے، پاک چیز سے متصل ہو جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوں گے. الا یہ کہ اگر ہڈی یا دانت وغیرہ ایسے ہوں جس کے ساتھ مردار کی کچھ چکنائی، گوشت کا کچھ حصہ اس میں لگے ہوں اور پھر وہ پانی میں کسی پاک چیز میں لگ جائے تو ناپاک ہو جائے گا. لیکن یہاں ناپاکی کی وجہ یہ اس کی ہڈی، اس کا دانت یہ نہیں ہے، بلکہ ناپاکی کی وجہ اس کی چکنائی، اس میں لگے ہوئے گوشت ہے. اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردار کی تمام چیزیں گوشت کے ساتھ حرام ہیں. کہ جس طریقے سے مردار کا گوشت حرام ہے، اسی طریقے سے ان کی ہڈی، ان کا بال، ان کا دانت اور دوسرے جو اعضاء ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں. اور دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ حرمت علیکم المیتہ، کہ اللہ نے میتہ کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے. اور ابھی میں نے بتلایا آپ کو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی عموم سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کسی چیز کی تفصیل کیے بغیر عام حکم دیا کہ میتہ حرام ہے، اور جس کی حرمت بطور کرامت نہ ہو وہ ناپاک ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ میتہ اپنے تمام اعضاء کے ساتھ حرام ہے، نجس ہے. جب میتہ اپنے تمام اعضاء کے ساتھ نجس ہے تو لہذا اس کی کسی بھی جز کو استعمال میں لانا درست نہیں ہوگا. اس کا جواب احناف یہ دیتے ہیں کہ مردار نام ہے اس چیز کا جس سے بغیر ذبح کیے زندگی ختم ہو جائے. یعنی جس کو ذبح کیے بغیر اس کی زندگی ختم ہو جائے، اس کی حیات ختم ہو جائے،
گویا کہ ازالۃ الحیات کا نام، حیات کو زائل کرنے کا، حیات کو ختم کرنے کا نام موت ہے، اور اس کو مردار کہا جاتا ہے۔ اور یہ بال، سینگ، ہڈی وغیرہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں حیات نہیں ہوتی۔ جب اس میں حیات نہیں ہوتی تو اس پر موت بھی واقع نہیں ہوگی، اور جب اس پر موت واقع نہیں ہوئی تو پھر یہ مردار نہیں ہے، کیونکہ مردار نام ہے کہ جس کی حیات بغیر ذبح کیے ختم ہو جائے۔ گویا کہ اس میں حیات ہو اور ذبح کے بغیر اس کی حیات ختم ہو جائے، وہ مردار ہے۔ اور چونکہ ان چیزوں میں حیات پہلے سے ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے جانور کا بال کاٹا جائے، سینگ کے اوپر والے جو حصے ہوتے ہیں اس کو اگر نکالا جائے تو اس سے جانور کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ جانور کا کھر، بڑھا ہوا جو کھر ہوتا ہے، اس کو کاٹا جائے تو اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان چیزوں میں اصلاً حیات نہیں ہے۔ جہاں تک جانور کے گوشت ہڈی کا تعلق ہے، ہمیں لگتا ہے کہ جانور کی جو ہڈی ہے نا، اس کو کاٹنے میں تو جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل ہڈی کاٹنے میں جانور کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہڈی کے ساتھ جو متصل گوشت ہوتا ہے یا ان کے ساتھ جو رگیں ہوتی ہیں ان کے کٹنے کی وجہ سے جانور کو اصلاً تکلیف ہوتی ہے، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہڈی کٹنے سے ہو رہی ہے، کہ ہڈی کٹنے سے نہیں بلکہ اس گوشت کے کٹنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مردار جس کا نام ہے، یعنی ذبح کے بغیر حیات کو زائل کرنا، وہ چیزیں یہاں پہ موجود نہیں، اس میں حیات ہے ہی نہیں۔ جب حیات نہیں ہے تو لہذا ہڈی، بال، کھر، سینگ وغیرہ اس پر موت واقع ہی نہیں ہوئی۔ جب موت واقع نہیں ہوئی تو اب یہ مردار کے زمرے میں نہیں آئیں گے۔ جب یہ مردار کے زمرے میں نہیں ہیں تو لہذا یہ مردار نہیں ہوئے، اور اللہ نے حرمت علیکم المیتہ میں میتہ کو حرام، مردار کو حرام کیا ہے، اور یہ مردار نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت سے اس کی حرمت کو ثابت کرنا درست نہیں ہے۔ اسی کا وشعر المیتۃ وعظمھا طاہر، مردار کے بال اور اس کی ہڈی پاک ہے۔ یہ سبق نمبر 14 مکمل ہوا۔